السلام على ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین شب جمعہ بھی ہیں چلے مولا آقا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعرہ صلوات
اصول دین پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے توحید پہ بات سورہ قل هو اللہ احد کہ اس مضمون پہ پہنچی تھی کہ توحید پروردگار کا سب سے خالص ترین بیان سورہ توحید میں ہے، یعنی جیسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، یعنی خالص ترین توحید قل هو اللہ احد۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ جو ہوا ہے یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ خود آپ کے مافِ ضمیر کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اللہ، وہ کون؟ وہ جسے آپ اپنے وجود میں خالق ہونے کو محسوس کرتے ہیں، وہ دو نہیں ہے، وہ ایک ہے، احد۔ اور وہ ایک ایسا ایک ہے کہ جو مرکب نہیں ہے، یعنی جو تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ احد ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، غنی علی الاطلاق ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ مجھے نصیر ترابی صاحب، فرزند علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، ان کے 4 مصرے یوں یاد آ رہے ہیں کہ تیری یکتائی، جس کی یکتائیوں کا نام احد، جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نشانی کی حد، بے نیازی کی حد، نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دل بند۔ انہوں نے ایک عجب تخیل کے ساتھ اس طرح سے لکھا تھا جو واقعہ امیر المومنین علیہ السلام کی آمد کا۔ دیکھیں، میں اپنے موضوع سے کوئی ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال ایک توحید کا تعلق امامت سے بنتا ہے تو میں اس سے ریلیٹ کر کے بات کر رہا ہوں۔ خدائے متعال نہ وہ کسی سے جنا گیا، یہ بات واضح ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، یہ بات واضح ہے، لیکن بہرحال یہ بھی اللہ ہی کا نظام ہے کہ بچہ جس کے گھر بھی آتا ہے تھوڑا تھوڑا اس کے جیسا لگتا ضرور ہے۔ جس کی ابھی ولادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی آنکھیں باپ جیسی ہیں، چہرہ جو ہے وہ نانا جیسا ہے، جو اس کے ہاتھ ہیں، جو اس کا وجود ہے مثلا دادا جیسا ہے۔ تو بچہ جس کے گھر میں آتا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کے جیسا لگتا ضرور ہے۔ اب علی آئے ہیں اللہ کے گھر میں، تو لہذا تو اللہ جیسا تو کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس کے گھر میں آئے تو اللہ نے بنایا علی کو عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد، نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دل بند، وَحْرِ لم یلد ولم یولد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہاں تک ہماری بات پہنچ چکی تھی، قل هو اللہ احد تک، کل اس پہ بات ہو چکی ہے۔ توحید کی خود ایک بہت اہم ترین منزل طے نہیں ہو سکتی جب تک آپ قرآن کے سورہ نمبر 108 پہ غور نہ کر لیں، جو ہے سورہ کافرون۔ سورہ کافرون، سورہ کافرون نازل ہوا ہے ایک خاص سبب سے۔ توحید خالی ایک کو مان لینا نہیں ہے، 360 باطل خداؤں کا انکار کرنا بھی ہے۔ آپ تک آواز آ رہی ہے کیا؟ کوئی کہہ رہا ہے ہاں کوئی؟ ٹھیک ہے، چلیں جب تک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ تو فقط ایک کو ماننا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، انکار کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، مگر یہ کہ وہ معبود ہے۔ اسی خاطر سورہ کافرون چونکہ ایک آفر کی گئی تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، ایک آفر کی گئی تھی کہ ہمارے لیے مشکل نہیں کہ ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے، تو بس ایسا کر لیتے ہیں کہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ یا تو ایک دن آپ ہمارے خدا بتوں کی یعنی عبادت کر لیں اور ایک دن ہم آپ کی کر لیں گے۔ بعض جگہوں پہ لکھا ہے ایک سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے رہیں گے اور ایک سال بعد آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں۔ تو سورہ کافرون نازل ہوا اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس میں ایک بہت لطیف نکتہ ہے جو مفسرین نے لکھا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے ترجمہ پڑھ دوں۔ قل یا ایھا الکافرون، دیکھیں یہ بھی قل سے شروع ہو رہا ہے۔ کل اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ اپنی خالص توحید بھی بیان کرتا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے بیان کرتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے رسول آپ کہہ دیجئے اے کافرون، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ پاسبل نہیں ہے، یعنی ہم یہ ملا کے نہیں چل سکتے۔
یہ بھی مان لیں وہ بھی مان لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہیں تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, نہ فیوچر میں کوئی چانس ہے کہ میں ان بتوں کی عبادت کر لوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی یہ کوئی جھوٹی تسلی نہیں ہے یہاں پر کہ اچھا دیکھیں گے غور کریں گے اس بات پہ, نہیں کوئی غور, بات بہت کرسٹل کلیئر ہے کہ ہم نہ عبادت کرتے نہ کریں گے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہیں تم کر سکتے ہو عبادت اس خدا کی جیسے ہم چاہتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ اب لڑیں مریں ایک دوسرے کو ماریں گے؟ نہیں. آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. یہ بات توحید سے لے کر امامت تک سب کے لیے ہے. نہ ہم مان سکتے ہیں ان کو, کوئی جھوٹی تسلی کی بات نہیں ہے کہ اس پہ ذرا غور کریں گے. اچھا, اور نہ آپ علی کو ویسے مان سکتے ہیں شاید, من کنت مولا فہذا علی مولا کی طرح علی کو ماننے کے لیے نفس کی شرافت اور خون کی طہارت چاہیے. تو لا اعبد ما تعبدون, تو ایسا ہو نہیں سکتا. اب لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ آپس میں ہم لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کریں گے؟ نہیں. لکم دینکم ولی دین, دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. یہاں پر مجھے یاد ہے حضرت مرحوم علامہ طالی جوہری صاحب علی اللہ مقامہ, ان کے جو فہم القرآن کے دروس آتے تھے, انہوں نے سورہ کافرون پر تفسیر پہ گفتگو فرمائی تھی. تو ایک بہت لطیف نکتہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین مکہ آ کر حضور سے یہ آفر کہہ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے آپ کی خدا کی عبادت, آپ بھی کر لیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انہیں اپنے بتوں پر کانفیڈنس نہیں تھا. جسے اپنے خدا پر پورا یقین ہے کہ وہی حق ہے, وہ کبھی یہ کلام کہہ نہیں سکتا, یہ آفر کر نہیں سکتا کہ ایسا کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم بھی مان لیتے آپ بھی مان لیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جان رہے تھے کہ ہم بھی باطل خداؤں ہی کو مان رہے ہیں, لیکن کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کہ چلیں یہ بھی مان لیں وہ بھی مان لیں. یہ اعتماد نہ ہونے کی دلیل ہے, حق پر اعتماد نہ ہونے کی دلیل ہے کہ بتائے کہ ہم حق پر نہیں ہیں. اور میں نے اس کیا پھر یہی معاملہ, جب کسی کو اپنوں پر اعتماد نہ ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے بھی مانتے ہیں آپ کی بھی مان لیتے ہیں, آپ بھی مان لیجئے. نہیں, اور اس خاطر ہے کہ ہمارا ایک نام جو کہ تنزن کہا جاتا ہے, لیکن امام نے کہا فخر کر لو کہ رافضی ہے, اس لیے کہ ہم مانتے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کو, ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ہر اس انسان کو کہ جو کبھی امامت کے مقابل پر آ جائے. اس لیے, اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب سے فرمایا تھا, حدیث قدسی ہے کہ ایدتک بشیعتین, کہ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے دو شیعوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. دیکھیں ہم تو ہیں الحمدللہ مولا علی کے شیعہ, کوئی ہے محمد کے شیعہ. اللہم صلی علی ایدتک بشیعتین, میں نے دو شیعوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. شیعۃ تنصرک سرا و شیعۃ تنصرک جہرا. ایک شیعہ وہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نے آپ کی چھپ کر مدد کی ہے, اور شیعۃ تنصرک جہرا, ایک شیعہ وہ ہے کہ جس نے آپ کی کھل کے مدد کی. کون شیعہ جس نے چھپ کے مدد کی, کون شیعہ جس نے کھل کے مدد کی؟ ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. ایک ابو طالب نے اپنا عظمت سرکار ابو طالب بلند ترین صلوات. جی پوری طریقے سے انہوں نے سب کے سامنے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا, ضرورت ہی نہیں تھی, کل ایمان کا باپ ہے. تو چھپا کر ہے, اور
علی ہے ظاہر ہو کے، یعنی ہم ہیں علی کے شیعہ، ابو طالب ہے محمد کا شیعہ. اور میری بات میں نے کیا کہا؟ کیا نماز میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا؟ اپنا گھر چھوڑ کر بت خانے میں جا کر پڑھتا. ابو طالب علیہ السلام کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا. آپ کے گھر سے میں قرآن منگوا کر پڑھتا. آپ کے گھر سے میں قرآن منگوا کر پڑھتا. میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا. میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا. جس پہ لایا تھا میں ایمان وہ میرے گھر میں تھا. یا علی علی. اس بات کو ہم نے اس لیے بھی یہاں توحید کے باب میں ایک اشارتاً یوں بیان کر دیا کہ اس کا تعلق امامت سے رہے کہ مجھے امام رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب یاد ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ جب امام علیہ السلام یہ فرمائے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے اور انہوں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ تو میرا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن بشرطہا و شروطہا. لا الہ الا اللہ بھی بچانے والا ہے ایک شرط کے ساتھ اور کچھ شرطوں کے ساتھ. وہ انا من شروطہا. اور امام رضا نے فرمایا کہ اس لا الہ الا اللہ کی ایک شرط میں ہوں. یعنی لا الہ الا اللہ پر ایمان کی ایک شرط ہے حجت پر ایمان. یہ اس کے بغیر توحید ادھوری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ کوئی میں بڑی انوکھی بات نہیں کر رہا، چمبے کی بات نہیں کر رہا کہ مولانا صاحب یہ بات کیا کر دیا آپ نے، توحید کو کہاں سے امامت سے جوڑ دیا؟ اللہ نے 5 مقام پر قرآن میں شیطان پہ لعنت کیوں کی ہوئی؟ مطلب اس نے کوئی سجدے کم کیے ہیں، نمازیں کم پڑھی ہیں. توحید تو اپیرنٹلی تو پوری مانتا ہے. مشکل کیا ہے؟ اچھا میرے ساتھ چلیے گا، شیطان کے شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. زنا کرتا تھا؟ نہیں. اچھا رشوت لیتا تھا، رشوت دیتا تھا، دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتا تھا، پلاٹ پہ قبضہ کرتا تھا، چائے میں برادہ بنا کے بیچتا تھا. تو ایسا انسان تو بڑا پرفیکٹ انسان ہوتا ہے. ہم کہیں بھائی اگر کوئی پاکستان کی سوسائٹی میں رہ رہا ہے، نہ وہ رشوت دیتا ہے، نہ وہ رشوت لیتا ہے، نہ وہ پلاٹ پہ قبضہ کرتا ہے، نہ کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، نہ کوئی دہشت گردی کرتا ہے، وہ تو بہت بہترین انسان ہے ظاہر میں. اللہ کرے لعنت ہماری. پروردگار اتنے اچھے بظاہر انسان پہ تو کیوں لعنت بھیج رہا ہے؟ انسانی جن ہے بہرحال. لیکن یہ کہ ہمارے امر پر تسلیم نہیں ہے خلیفۃ اللہ کے سامنے. خلافت بھی پہلی تھی، انکار بھی پہلا تھا. اللہ نے کہا کہ پہلے دن سے یہ طے ہوگا. تو لا الہ الا اللہ کو اب اس سے میں اگلی منزل پر عدل پر آ رہا ہوں کہ جو پورا دین ہے نا یہ جڑا ہوا ہے آپس میں. آواز نہیں آ رہی؟ کچھ کہہ رہے نہیں آ رہی. بہرحال اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اشارہ. لیکن چلے صلوات بھیجیں جب تک آواز آ رہی تو آ رہی ہے. اللہم صلی علی. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، بہرحال میں گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑا سا آہستہ بول لوں گا تو آپ یعنی اسپیڈ آہستہ رکھوں گا تاکہ آپ تک شاید پھر بھی کوئی بات پہنچ سکے، لیکن آپ اس کو وصول کر لیجئے گا کہ پورا دین جو ہے نا وہ آپس میں جڑا ہوا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ توحید کا تعلق ہے عدل سے. عدل الہی کا لازمی نتیجہ ہے نبوت اور امامت کا ہونا. نبوت اور امامت سے جب حجت تمام ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کسی جگہ پر سوال جواب کا ہونا. تو نبوت و امامت کا پھر تعلق بنتا ہے قیامت سے، قیامت کا پھر تعلق بنتا ہے توحید سے. قیامت کے بارے میں انشاءاللہ توفیق رہی اور اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آخر میں گفتگو ہونی ہے عشرے کے اختتام پر. لیکن توحید کا قیامت سے کیا تعلق ہے میں آپ کو ایک جملے میں بھی یہاں عرض کر دوں. وہ تعلق یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو مان لیا اور اس کو حکیم اور قادر مان لیا تو دنیا میں کتنے ہی ظالم ایسے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے جنہیں ان کے ظلم کا پورا حساب ملتا ہی نہیں. کتنے ایسے تھے؟ صدام گزر گیا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے کوئی کہے کہ
اسے تو پھانسی لگ گئی, وہ تو اپنے انجام تک پہنچ گیا. نہیں, ابھی پورا تو نہیں پہنچا. اگر اس نے 1,00,000 لوگوں کو مارا ہے, مثلا اگر غزہ میں 50,000 بچے مارے گئے, تو وہ جو ظالم مردود ہے اس کو ایک دفعہ پھانسی دے دیں, یہی کر سکتے ہیں نا. تو باقی 49,999 کیا؟ اس دنیا میں یہ وسعت ہی نہیں ہے کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کا پورا بدلہ مل سکے. ظاہر میں کتنے ظالم ایسے ہیں کہ جو بڑی اچھی زندگی ظاہر کی گزارتے ہیں, عیاشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب اس نے اتنے ظلم کیے تھے, اس کو تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا, مزے سے چلا گیا دنیا سے. اچھا برعکس بھی ہے, کتنے مظلوم ایسے جنہیں کوئی کمپنسیشن دنیا میں ملتا ہی نہیں. اگر آپ فقط اس دنیا کے وجود کو مانیں گے تو خدا کی عدالت ثابت ہو ہی نہیں سکتی. بھائی خدا کی عدالت کہاں سے ثابت ہوگی؟ اگر آپ فقط اس دنیا کو مانیں, بات تمام ہو گئی. ہر ظالم کو اس کے ظلم کا حساب ملا ہی نہیں, ہر مظلوم کو کمپنسیشن ملا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی اور جہاں کا تصور ضروری ہے, جہاں پر یہ لمیٹیشن نہ ہو کہ ایک بار مار دیا جائے تو پھر بعد میں زندہ نہ ہو سکے. جی, قیامت میں کیا ہے جو جہنم کا عذاب ہے, اس میں یہ کہ وہ جلد ہے وہ جل کر ختم ہو جائے گی, نئی جلد آ جائے گی. دنیا میں اللہ نے نظام نہیں رکھا, اس لیے کہ دنیا کی وسعت نہیں ہے اتنی. اور ایک مرتبہ مر گیا تو پھر زندہ, تو پھر مر گیا تو پھر زندہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اور جہاں تصور کرنا پڑے گا جہاں پر پوری طریقے سے وہ حساب کتاب ہو سکے جو کما حقہ مطلوب ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا میں آپ دوسری طرف سے بھی بات کر لوں. ظالم کے حساب سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب میں ایک اور اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اس دنیا میں اتنی وسعت بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت عالی ترین مقام پر تقویٰ کے ہے تو دنیا کی کون سی نعمت اسے مل جائے کہ اس کی عبادت کا حق ادا ہو سکے. یہ بھی نہیں ہے. آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, اور یہی سوال خود قیامت کے وجود کے دلیل کے طور پر کافی ہے. اللہ علی ابن ابی طالب کو اس دنیا میں کیا دے دے کہ ایک ضربت کا حق ادا ہو سکے؟ بھئی وہ ایک ضربت کے جو سارے جن سارے انس کی عبادت سے افضل ہے. جب افضل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ ایمبیگوٹی ہے کہ کتنے عرب گزر گئے آئیں گے, وہ سب مل کے عبادت کرتے رہے, اور کتنے جن اربوں اور خربوں وہ سب مل کر, تو ایک ضربت کا حق نہیں ادا ہو سکتا. تو فرض کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مولا کائنات کو, وہ تو مولا کائنات ہے, میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, دنیا کی پوری حکومت بھی علی کو مل جائے تو عبادت کا حق پورا ہو گیا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور جہان ہونا چاہیے جہاں یہ لمیٹیشن نہ ہو, وہاں لقاء اللہ کی منزل ہو. بات واضح ہے؟ خود ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملنا, اور اس دنیا میں اتنی وسعت بھی نہ ہونا کہ بہت سے ایسے, میں تو امام معصوم کی مثال دے دی, ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے اور بھی لوگ ایسے ہوں کہ جن کی عبادت اور تقویٰ اس معیار پر, اس مقام پر ہو کہ دنیا میں اس کا حساب نہیں ہو سکتا پورا. تو ایک اور جہان ضروری ہے. یہ تعلق ہو گیا توحید اور عدل کا قیامت کے ساتھ. اب اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ سارے اصول دین ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, تو اصول دین کے ساتھ فروع دین بھی ہیں. یعنی پھر توحید کا تعلق ہے نماز کے ساتھ بھی, نماز کا تعلق ہے زکوٰۃ کے ساتھ, زکوٰۃ کا تعلق ہے حج کے ساتھ, حج کا جو ایک مالی اور جسمانی عبادت ہے اس کا تعلق ہے روزے کے ساتھ, روزے کا پھر تعلق ہے زکوٰۃ کے ساتھ, اس لیے کہ روزہ بطن کی زکوٰۃ ہے. اور پھر ان سب کا تعلق ہے جہاد کے ساتھ, کہ جب جہاد کا حکم امام پر واجب ہے, اور جہاد کا تعلق ہے امر بالمعروف کے ساتھ, امر بالمعروف کا تعلق ہے نہی عن المنکر کے ساتھ. اور یہ سب قبولی اس وقت ہوگا کہ جب تولا بھی ہو تبرہ بھی ہو, یہ سب ایک ساتھ ہے. یہ پورا فروع دین, یہ پورا فروع دین جڑا ہوا ہے پورے اصول دین سے. اور خالی یہ نہیں, شریعت محمدی یہ تکمیل ہے در حقیقت اس شریعت عیسوی کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے, اس کا تسلسل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو مکمل نہیں تھی تو حضور مکرم پر آ کر وہ مکمل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت, وہ پھر ایک تمہید ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تمہید ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت تمہید ہے. یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور آج شب جمعہ ہے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں, چونکہ یہ سب ایک دوسرے سے متصل ہیں, لہٰذا اب جو اس دین اور شریعت کا محافظ ہوگا وہ خالی وارث محمد نہیں ہوگا, وہ ہے السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ. حسین وارث ہے سب کے. جی
اور اس لیے جب عالی ترین آپ کو توحید کا مظہر دیکھنا ہو تو خود یہاں آئیے. میں نے پہلی مجلس میں وہ آیت پڑھی تھی ذکر یونسیہ کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں تیرے سوا کوئی معبود، سبحان تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں. یعنی ظلم انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا کوئی. ان سے ترک اولا یہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس لیے کہ وہ لاس کیس سمجھ رہے تھے کہ ان کو ہدایت ملنی نہیں ہے. یعنی 70 سال کی بھی تبلیغ کے بعد 2 لوگ خالی مسلمان ہوں، 2. آج شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو کہ جس میں کم سے کم دو لوگ تو ہوتے ہیں. ایک عام سا خطیب آخر کہا نبی خدا پوری ڈیکیڈ سے تبلیغ کرتا رہے اور 2 ماننے والے ہوں خالی. تو وہ چلے گئے قوم کو چھوڑ کر کے، اب یہ نہیں ماننے والے. بعد میں قوم نے توبہ کر لی اور عذاب جو آنا تھا وہ ٹل گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ آخر وقت تک کیوں نہیں ساتھ رہے؟ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اور مچھلی کے پیٹ جب وہاں پہنچے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انبیاء سے ترک اولا بھی ہو جائے، کسی موقع پر بھی آپ سے ہم سے کہیں پر بھی خطا ہو جائے، کہیں پر کوئی مشکل کوئی آفت آئے، سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے انی کنت من الظالمین، پروردگار خطا مجھ سے تھے. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. تو ہم نے اس ذکر کے صدقے میں فاستجبنا له دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، غموں سے نجات عطا کر دی. وکذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح سے ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں. یہ جو ذکر تھا سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس ذکر کے ذریعے سے دنیا کے سارے غموں سے نجات پا لی تھی. یہ ذکر بہت پاورفل ہے. اگر آپ کہیں پر ڈپریشن میں ہیں، کہیں ٹینشن میں ہیں، آپ اس ذکر کو ورد رکھیں اپنا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن یہ توحید کی ایک منزل ہے. دعائے عرفہ میں اب عبداللہ الحسین نے اس سے آگے توحید کی 12 منزلوں کو بیان کیا. اب امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراغبین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المسبحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المکبرین. پر اگر تو معبود ہے میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں، تو معبود ہے میں تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں، تو معبود ہے میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں، تو معبود ہے میں خوف رکھنے والوں میں سے ہوں، تو معبود ہے میں تیری طرف رغبت رکھنے والوں میں سے ہوں. یہ 12 منزلوں کو بیان کیا. اب جب یونس علیہ السلام ایک فقرے کو کہہ کر دنیا کے غموں سے نجات پا کر وہاں پہنچے، تو اب عبداللہ الحسین کی منزل کیا ہے وہ تو پھر رب جانے تو حسین جانے. وہاں ہم انسان کے بس کی بات ہی نہیں. اس خاطر ہے کہ وہ جو آیت اللہ وحید خراسانی کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ حسین ابن علی کی کما حقہ معرفت وہ رسول اللہ کے علاوہ تمام انبیاء کے بس سے بھی باہر ہے. ایک صلوات تو بھیجے گا یہاں پر محمد آل محمد پر اللہم یا علی. آ جائیے گا جی، آ جائیے گا عدل الہی کے اس باب میں کہ جہاں ہم کہیں کہ اب توحید کا تعلق ہے عدل کے ساتھ، اس لیے کہ اگر خدا کو واحد احد مان لیں اور عادل نہ مانیں تو وہ توحید اس لیے نہیں پوری ہوتی کہ جب خدا عادل اگر تصور کریں گے نہیں ہے. یہ بات ہی کیوں آتی ہے، یہ بحث کیوں آ رہی ہے؟ یہ بحث اس لیے آ رہی ہے کہ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر اللہ چاہے تو فرعون، نمرود، شداد کو اور یزید لعنت اللہ علیہ کو اگر اللہ کی قدرت ہے تو جنت بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں کہ نہیں بھیج سکتا تو کہیں گے کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے کیا؟ تو آپ ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے. تو آپ کیا کریں؟ ہم کہیں گے جناب اللہ قادر بھی ہے اور اللہ عادل بھی ہے. میں بہت سادہ سی مثال دے رہا ہوں. آپ کی قدرت میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ خود اپنے بچے کا گلا لیں، اس کو دبا کے مار دیں. آپ میں طاقت ہے یا نہیں؟ طاقت ہے آپ میں جسمانی، کریں گے، کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ تو آپ قدرت نہیں رکھتے کیا؟ نہیں، آپ قادر بھی ہیں لیکن آپ حکیم بھی ہیں. تو وہ اللہ کے جو فقط قادر اور حکیم نہیں ہے، وہ خالق حکمت ہے.
وہ خالی عادل نہیں ہے، وہ خالق عدل ہے. تو اس سے آپ یہ تصور کریں گے کہ جو کچھ اس کی قدرت میں ہوگا وہ کرنا، نہ، وہ قدرت کے ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے. آپ میں قدرت ہے کہ آپ اپنی چھت پہ جائیں اور کود جائیں، جسمانی طاقت تو ہے، کبھی آپ کریں گے نہیں، اس لیے کہ آپ صاحب عقل ہیں. قادر ہونا اور بات ہے، اور ساتھ میں پھر صاحب عقل ہونا. تو ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عین حکمت کے مطابق ہے. یہیں سے عدالت کا تصور آتا ہے. اور پھر اس میں اس بات کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ جب عادل ہے تو وہ کسی غیر مستحق اور نالائق کو اپنی خلافت عطا کر ہی نہیں سکتا. اسے لائق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ عادل ہے تو وہ کسی ایسے کو نہیں دے سکتا جو ڈیزرو نہ کرتا ہو. تو اللہ نے نبوت بھی اسے دی کہ جو اس کے مستحق تھے، اور نبوت کے بعد امامت اور خلافت بھی اسے عطا کی جو مستحق ہے. دنیا کی ظاہری خلافت کی حیثیت کیا ہے؟ یہ امام شافعی کا یا امام احمد بن حنبل کا، بہرحال ان بزرگان میں سے کسی کا جملہ ہے کہ جب بیٹے نے پوچھا کہ علی کی خلافت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان الخلافت لم تزین علی، خلافت کی کرسی نے کوئی علی کو زینت نہیں دی، بل علی زین الخلافہ. یا علی تو اللہ قادر بھی ہے لیکن اللہ عادل بھی ہے. جب عدالت کی بات یہاں سے شروع ہوئی تو اللہ عز و جل اپنا عہدہ اسی کو عطا کرے گا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہدہ ظلم کرنے والوں کو نہیں ملے گا. اللہ کے عادل ہونے سے ہم اس اطمینان پر ہوتے ہیں کہ میں جہاں کہیں کوئی نیک عمل کر لوں، کوئی مجھے نہ دیکھ رہا ہو، وہ دیکھ کر اجر دینے والا ہے. یہ آپ کو سہارا دیتا ہے عقیدہ. آپ نے کسی کی خاطر کوئی نیک کام کیا، اس نے شکریہ نہیں ادا کیا. میں اس بات کو عرض کر چکا ہوں، اور بہرحال ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے. جو حالات ہیں وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا. نیکی کر فیس بک پہ ڈال، زمانہ تو یہ جب تک وہ نہ ڈالیں تو قبول نہیں ہوتی. 25 لوگوں کو واٹس ایپ پہ جب تک فارورڈ نہ کریں تو نیکی قبول کہاں ہوتی ہے بھائی. لیکن ایک اعتبار سے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے. کیوں؟ حالات کیسے بھی ہو جائیں، نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ وہ سوچ سکتا ہے کہ جو نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، جو نیکی کی جزا کو خدا سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اس کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری نیکی کہیں پر انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ نے قرآن میں کہا میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرتا ہی نہیں ہوں، نہ کبھی کروں گا. یہ اللہ کی عدالت ہے. تو اللہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی عدالت پر یقین ہونا یہ ہمیں تسلی فراہم کرتا ہے کہ اگر مجھ پہ کبھی کوئی ظلم بھی ہو گیا، میں اس کا حساب نہیں لے سکا، تو اللہ بھولنے والا نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس کا حساب ہے. اب جتنے بھی روٹ کازز ہیں نا کسی پر ظلم کرنے کے، وہ اللہ میں چونکہ ہے ہی نہیں. کوئی انسان ظلم کیوں کرتا ہے کس پر؟ کبھی ہوتا ہے نسل پرستی کی وجہ سے، ایتھنو سپریمیسی. جب آپ، میں نے عرض کیا کہ وہاں 50,000 غزہ میں بچوں کو مار دیں، وہ کہیں گے کہ ہم بڑی نسل سے. تو ایتھنو سپریمیسی ہے کہ ہم نسل پرستی میں ہماری نسل برتر ہے، اس لیے ظلم ہوتا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ کسی کو خوف ہے، اس لیے ظلم کرتا ہے. وہ یہ بنی امیہ بنی عباس والے ائمہ علیہ السلام کو زندانوں میں کیوں رکھتے تھے یا نظر بند کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ خوف ہے کہ ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا فضل ظاہر نہ ہو جائے. دوسری وجہ یہ. تیسری وجہ، کبھی انسان ظلم کرتا ہے خود احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے. اب کتنی مرتبہ ہمارے موبائل اسنیچنگز ہوتی ہیں، جب پکڑا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کسی احساس کمتری میں مبتلا تھا کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں جو اس کے پاس ہے. کبھی کبھی فیک احساس کمتری بھی ہوتا ہے، لیکن ہے اس کی وجہ سے کوئی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن بہرحال ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو کسی کمی میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، غربت کی وجہ سے.
تو کبھی انسان ظلم کرتا ہے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے، آمریت کی وجہ سے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ کچھ ہے ہی نہیں، لہذا جو ظلم کی روٹ کاز ہی ہے وہی نہیں ہے، جب وہی نہیں تو ظلم ظاہر ہو ہی نہیں سکتا اللہ سے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا ہے 2 مقامات پر، کہا احدا کے ساتھ لا یظلم ربک احد، کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی مقدار میں بھی نہیں کرتا، سنگل ایک انسان پر کہیں ایک بھی ظلم نہیں ہے، اور بلکہ ذرہ برابر بھی، کسی پر ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی جب حجت یہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر علی کو 7 اقلیموں کی حکومت دے دی جائے اس بات پر کہ ظلم کرتے ہوئے کسی چونٹی کے منہ سے اس کا دانہ کھینچ لے تو علی نہیں کرے گا، چونٹی نہیں کرے گا۔ یہ خود میں آپ کو حدیث سے جوڑ دوں کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو کہ کس معیار پر ہے، اس کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ یہ دیکھے انسان کہ وہ سقوط کہاں پر کرتا ہے اپنے ایمان کو چھوڑ کر، کس خاطر ہے، بس اتنے لیول کا ایمان ہے۔ اب مجھ سے آفس میں کہا جائے کہ جناب آپ کا لیول بڑھا دیں گے، آپ نے سب جاسوسی کر کے ہمیں دینی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تو میرے لیے میری وہ جو سیٹ ہے نا اس کے لیے اتنا مقام ہے، وہاں پہ میں گر جاؤں گا اپنے ایمان سے، اپنے اخلاق سے۔ اگر کسی پڑھنے والے کو کہا جائے کہ آپ یہ مولا کا کلام اس میں میوزک ڈال کے پڑھ لیں گے تو آپ کے 2 ملین ویوز بڑھ جائیں گے، تو میرے لیے ویوز جو ہے نا یہ میرے ایمان کا معیار ہے۔ جہاں پر کسی حوالے سے اگر کمپرومائز کر دوں شریعت پر، کچھ اس میں سے جائز بھی ہیں حلال بھی ہیں، میں اس میں نہیں اس وقت بات کر رہا فقہی طور پر، وہ ایمان کا لیول ہے بس۔ امیر المومنین کے ایمان کی قیمت کون لگا سکتا ہے کہ جب علی چونٹی کے منہ سے ایک دانہ لانا چاہے 7 زمین اور 7 آسمانوں کی حکومت علی رد کر دے۔ جی، تو جہاں اللہ کے بارے میں ظلم کا تصور نہیں تو حجت کے بارے میں بھی ظلم کا تصور نہیں۔ اب سوال، بہرحال اس سوال کو ہمیں حل کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر اللہ عادل ہے تو ہزاروں بچے کیوں مارے جاتے ہیں، اتنے زلزلے کیوں آتے ہیں، اتنے سیلاب کیوں آتے ہیں، کوئی بہت غریب کیوں ہے، کوئی بہت امیر کیوں ہے؟ اس پر تھوڑی سی کل بھی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں اس حوالے سے بات کو اشارہ کر کے کل عدل الہی کا موضوع انشاءاللہ تھوڑا سا جاری رہے گا۔ تو مولانا صاحب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے بہت سارے فنڈامنٹلز ہیں جنہیں ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں موضوع ایسا ہے تو مجھے کچھ موضوع کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کچھ فنڈامنٹلز ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ کہ ہر جگہ ایکویلٹی وہ عدل نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کہا سب کو انصاف کے ساتھ برابر یہ عدل ہو گیا، ضروری نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ میرے جتنے مریض ہوں گے نا میں سب کو انصاف کے ساتھ ایک جیسا انجیکشن لگاؤں گا، یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ کبھی کبھی ایک ساتھ ایک جیسا ہونا ظلم ہے۔ استاد یہ کہے کہ میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں سب، جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں سب کو ایک جیسے نمبر دوں گا، میں بڑا انصاف پسند ہوں، سب کو برابر سے 80% دوں گا۔ نہیں جناب، کوئی ڈیزرو کرتا ہے 50% کا، کوئی ڈیزرو کرتا ہے 100% کا۔ تو ایکویلٹی ہمیشہ عدل نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ ہم فرام دا بگننگ اللہ سے کچھ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ اگر کچھ کم ملا تو ہم کہیں کہ ظلم ہو گیا۔ یہ نقطہ سمجھیے گا، از اول میں ڈیزرو کیا کرتا ہوں، جو کچھ ہے وہ فضل ہے۔ شکم میں مادر سے کس نے کون سی عبادت کر لی تھی؟ فرض کیجئے کہ یہاں پر ایک، میرے خیال میں بات سمجھ رہے ہیں آپ اور جہاں تک بات جا رہی ہے، فرض کیجئے کہ ایک صاحب ہے کہ وہ نیاز لے کر آئیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ ثواب کا کام ہے، وہ شیرمال لے کر آئے تھے، کسی کو انہوں نے 2 دے دیا، کسی کو 1 دے دیا، تو جسے 1 ملا تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر ظلم ہوا۔ ایک سلوات تو بھیج دیجیے گا یا محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں تو فرام دا ویری بگننگ ہی ڈیزرو نہیں کرتا تھا، جو ہو گیا وہ فضل ہے۔ بات ہے واضح؟ اب یہ واقع دیکھیں، میرا پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن کوئی اس کو اپنے وجود میں اتار سکے اور یہ کوئی کہہ سکے واقع اس عظمت پہ جا کے کہ میں کوئی لیاقت رکھتا ہی نہیں تھا، اصلا نہ دیکھنے کی صلاحیت نہ سننے کی صلاحیت، جو کچھ تھا
وہ فضل تھا اس کا تو مل گیا. اب اس میں اگر مجھے کچھ کم لگ رہا ہے تو وہ ظلم نہیں ہو رہا, وہ اس کی حکمت کی وجہ سے کچھ کم ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ان جملوں کو تھوڑا سا اور واضح کریں گے کل, میں بھی تمہید بنا رہا ہوں عدل کے لیے. تیسرا یہ, اس فنڈامنٹل کو سمجھے اللہ کے عدل کے مطابق. مولانا صاحب ٹھیک ہے, اس نے کسی پر فضل کر دیا, کسی پر کم, کسی کو زیادہ, تو پھر بھی فرق کیوں رکھا؟ ایک ہی کر دیتا تو مجھ تک فضل کیوں پہنچا؟ بھائی ایک وہ ہے کہ جس کے پاس مشکل سے 1 مہینے کا خرچہ پورا ہوتا ہے, اور ایک صاحب ابھی ٹریلینر بنے ہوئے دنیا میں. تو بھائی ایک کے پاس بلین ہے, ایک کے پاس ٹریلین ہے, کچھ کے پاس ملینز ہیں, اور ہمارے پاس 1 مہینے کے لیے بھی خرچہ نہیں. اس میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس کو 1 روٹی دی ہے نا, اس سے 1 سوال ہے خود کے لیے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ بہت اچھی طرح سے میرے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ ان تھیوریٹیکل مباحث کو ہم حل کریں, اور روایتی انداز سے ہٹ کے بھی تھوڑا سا اس طرح سے بات ہو کہ میں کچھ لاجکس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. جس کو 2 روٹی دی ہے اس سے 1 اس کا سوال ہے, 1 اور بھوکے کا سوال ہے. یہ عدل الہی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جس کو 3 روٹیاں دی ہیں اس سے 1 خود کا سوال ہے, 2 اور بھوکوں کا سوال ہے. جس کو 100 دی ہیں اس سے 1 خود کا سوال ہے, 99 کا اور سوال ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, سورہ نحل. اللہ ہے جس نے تمہیں بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی ہے. یہ ہے, اس لیے کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ امتحان اسی طرح سے ہوگا. لیکن اللہ نے انسانوں کو وہ سگریٹ کی ڈبی کی طرح نہیں بنایا کہ ساری ایک جیسی ہیں. اگر وہ ساری ایک جیسی ہیں نا, اس میں پھر کمال ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. جی اللہ نے کسی کو لمبے قد کا بنایا, کسی کو چھوٹے قد کا بنایا, کسی کو حافظہ اچھا دیا, کسی کو بولنے کی صلاحیت اچھی دی, کسی کے لیے جسمانی ورزش کے طور پر اس کا جسم اچھا دیا, کسی کو بڑے خاندان میں خلق کیا, کسی کو کسی جگہ پر. یہ اللہ نے مختلف کیوں رکھا ہے؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے رزق میں بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے, لیکن کیوں؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَدِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جن تک زیادہ آیا تھا وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے کہ ان کے پاس کم پہنچ جاتا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, تاکہ استعمال میں سب برابر ہوں. تقسیم رزق میں اختلاف ہے, استعمال رزق میں سب برابر ہے. تو اللہ کا عدل یہ ہے کہ جسے جتنا دیا ہے اتنا سوال ہے, اس کا سوال کم ہے. آپ یقین فرمائے گا, چونکہ ہم ابھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا, اس لیے ہمیں اس جنت کی اور قیامت کی وسعتوں کا اندازہ نہیں ہے. ایک حدیث تو قیامت میں یہ ہے کہ اللہ, عجیب حدیث ہے لیکن بہرحال, قیامت میں اللہ ایک غریب سے خود معذرت کرے گا. حدیث تو یہ تھی تو میں اور کیا کر سکتا تھا اس کا ترجمہ. وہ خود اس سے معذرت کرے گا, گویا پتہ نہیں کس کیفیت میں, کہ دنیا کے امتحان کی خاطر تو نے یہ زندگی گزاری تھی, لیکن تجھے جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اس کا جبران میں ادا کروں گا تجھے. تو یہاں پر آپ اس ظلم کو نہ تصور کریں کہ جناب کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ, سوال الگ الگ ہے. چوتھی بات, یہ سارے فنڈامنٹل ذہن میں ہیں. سب سے پہلے تو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے کچھ, جو تھا وہ فضل ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہمیشہ مساوات ہونا یہ عدل نہیں ہے. تیسرا یہ کہ جس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس سوال بھی زیادہ ہے. چوتھا, بہت سارے ہمارے معاملات اور مصائب خود ہمارے اپنے کرتوت و حرکتوں کی وجہ سے, وہ ہم اللہ پہ نہیں ڈال سکتے. گلوبل وارمنگ کیا اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. قرآن میں کیا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تم نے جو زمین میں فساد کیا ہے اور سمندروں میں فساد کیا ہے, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ ما اصابکم من مصیبت, تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی, فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے. پھر اللہ نے کہا آگے, پروردگار کیا ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں تو سزا دے دے گا؟ کہا نا نا نا, ایسے تو تم جی نہیں سکو گے. اللہ ہر بات پہ پکڑتے رہے. تو یعفو عن کثیر, آگے فوراً کہا کثیر کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں, تھوڑے پہ تھوڑی سی سرزنش کرتے ہیں بس. کثیر کو تو معاف کرتے ہیں. اللہ ہر گناہ پہ پکڑتا رہے تو پھر حساب انسان ایک اگلا سانس نہیں لے سکتا. بات باتیں ہو گئی جی عزیزوں, یہاں تک بات پہنچی ہے عدل پر, اور میں اندازہ مجھے ہے کہ اب اس بات پہ کو اور گنجائش ہے تو کل بات ہوگی یہاں سے. لیکن چونکہ شب جمعہ ہے تو لہٰذا مجھے فضائل کا اختتام ایک خاص حوالے سے کر کے پھر مصائب پہ جانا ہے. یہ سب کچھ جو ہے معرف, توحید بھی, عدل بھی, حتیٰ نبوت بھی, تمام میرے بھائیوں سے دس بستہ ادب کے ساتھ, توحید میں ہم سارے مسلمانوں کے ساتھ ہیڈ لائن میں خالی ایک ہیں.
کہ ہم بھی توحید کو مانتے ہیں, سب توحید کو مانتے ہیں, لیکن کوئی بھی صحیح کتاب کا نام آپ کے دماغ میں آ رہا ہو جو کہتی ہیں کہ بھائی فلاں کتاب صحیح کتاب ہے, اس کی توحید اور ہے اور نہج البلاغہ کی توحید اور ہے. یہ آپ یہ توحید نہ سمجھ لیجیے گا کہ سب کی توحید ایک جیسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے جی, کیا آپ کی توحید میں کوئی اللہ کا بدن نہیں ہے کہ وہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا تو اس کا. آپ کی جو توحید ہے وہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون. ہم اس پروردگار کی کہ مدحت کرنے والوں کی رسائی نہیں کہ اس کی مدحت تک پہنچ سکیں, اور نعمتیں شمار کرنے والوں کی حیثیت نہیں کہ اس کی ایک نعمت کا بھی حساب کر سکے. یہ نہج البلاغہ کی جو توحید ہے وہ اور ہے. الذی لیس لصفۃ حد محدود, کوئی صفت ایسی نہیں کہ اس کو حد کو محدود کر سکے. ولا نعت موجود, کوئی تعریف ایسی نہیں کہ اس کے کما حق کو ادا کر سکے. یہ علی بن ابی طالب جیسا سب سے بڑا موحد کائنات کا, وہ توحید الگ ہے. آپ کے یہاں نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نبی کبھی نعوذ باللہ من ذالک بھول بھی گئے. اسی ممبر سے خطاب, میں بزرگوں کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ اصالہ ثواب بھی ہو سکے, ان کا حق بھی ادا ہوتا رہے. اسی ممبر سے خطاب کرتے رہے, میں خود مجلسوں میں شریک ہوتا رہا ہوں. مولانا مرحوم مغفور ڈاکٹر قلب صادق صاحب, ان سے میں نے خود اس جملے کو سنا تھا کہ وہ کسی تقریب میں کسی سیمینار میں تھے جہاں حضور مکرم کی شان میں گفتگو ہو رہی تھی. اب وہ توحید کا معاملہ ہو, نبوت کا معاملہ ہو, وہ الگ الگ ہیں عقیدے میں, ان ڈیٹیل ڈیپتھ میں. کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو مختلف فکر کے افراد وہاں موجود تھے اور تقریر کر رہے تھے. اس میں سے ایک صاحب آئے, انہوں نے تقریر شروع کی کہ حضور مکرم نعوذ باللہ, تقریر کا عنوان تھا کہاں کہاں بھولے. وہ تقریر کرتے رہے. کہتے جب میری باری آئی تو میں نے یہ کہا کہ جناب ایک عام خطا کار انسان کے لیے بھی کوئی سیمینار رکھا جاتا ہے اگر, تو اس کی غلطیوں کو نہیں, اس کی جو کنٹریبیوشن سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. جہاں سرور کائنات ہو ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, تو آپ بھی سبھی کچھ بھول گئے, بس یہی نہ بھولے کہ حضور کہاں کہاں بھولے. ایک مل کے سرور مکرم پر صلوات بھیجیں, محمد و آل محمد علیہ السلام. تو اصول دین کی بحث میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا, بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ جو ان ڈیپتھ عقیدہ ہے وہ حضور مکرم کی شان یہ ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. حضور مکرم وہ ہیں کہ 40 سال تک صادق اور امین اپنے آپ کو کہلوایا اس خاطر کہ اس وقت تک قرآن بھی اللہ نے نازل نہیں کیا, کہ اے محمد پہلے انہیں قرآن بن کر دکھاؤ, پھر انہیں قرآن پڑھ کر سناؤ. اگر حضور کتابوں میں آئے تو قرآن ہے, قرآن انسانوں میں آئے تو محمد ہے. جو کچھ کائنات میں فضل ہے وہ ہے ہی مصطفیٰ کا صدقہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. جی, تو یہاں توحید کی بات ہو, نبوت کی بات ہو, پھر قیامت کی بات بھی ہو, بس اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اہل بیت کے معارف کا کرم ہے. شب جمعہ بھی ہے تو میں بات کر لوں آخر میں, حسین منی وانا من حسین, جیسے مصطفیٰ ویسے حسین. ہائے ہائے, حسین مجھ سے, میں حسین سے. مجھ سے کسی نے کہا بھی تھا کہ قبلہ وہ ایک بند پڑھا تھا تو وہ پورا پڑھ دیں, اگر آپ سن لیں گے تو میں پورا پڑھ دوں گا جو قبلہ نقوی صاحب نے پڑھا تھا. امام حسین علیہ السلام کا جو کرم ہے, اب خالی ان کی نگاہوں کا کرم جو میں نے پڑھا تھا کچھ, کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ, پردے نہ کیوں ہو ساتھ, حسین کی آنکھیں پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ, سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے یہ. سب امید سے ہیں کہ حسین سے کچھ مل جائے, سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے یہ, بیمار خود پسب کے مرض کی دوا ہے یہ, سر خوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا, دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. اس کے بعد 50 سے زیادہ صفات کا بیان ابا عبداللہ الحسین کی عین اللہ نگاہوں کے بارے میں. احسان بھی, حیا بھی, مروت بھی, قہر بھی, خود موت بھی, حیات بھی, امرت بھی, زہر بھی. یا السلام علیکم نعمت اللہ علی المومنین و نقمت اللہ علی الکافرین. وہی ایک علی ہے کہ جو مومنوں پر اللہ کی نعمت ہے, کافروں پر اللہ کا عذاب ہے. احسان بھی, حیا بھی, مروت بھی, قہر بھی, خود موت بھی, حیات بھی, امرت بھی, زہر بھی, بینا بھی, نقطہ سنج بھی, دانا دہر بھی, تسنیم بھی, بہش بھی, کوثر کی نہر بھی. سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں, جنت سواد میں, ید بیضا بیاض میں. دیکھیں ہمیشہ آنکھوں کی جو تعریف ہوتی ہے نا وہ سیاہی کی ہوتی ہے, سفیدی کی نہیں ہوتی.
لیکن انیس یہ کہتے ہیں کہ سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں. یہ جو حسین کا چہرہ ہے نا، یہ بستان رسالت ہے، رسالت کا باغ ہے. اس میں یہ جو آنکھیں ہیں نا، ان آنکھوں میں جو سیاہی ہے پوری جنت، حسین کی آنکھ کی ایک سیاہی میں پوری جنت. سر شرم سے جھکائے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا. حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے نا کہ جو ہاتھ نکالتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے. یہ حسین کی ایک سفیدی کا صدقہ ہے. جنت حسین جنت وارث ابراہیم وارث موسیٰ، جنت ریاض میں، ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و تیر و کمادار و شیرگیر، قبضے میں ابرو کی کمانے میں جا کے تیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سخن سن جو دل پذیر. جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، ناخواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو. کوئی جاہل بھی اگر ہے ظاہری طور پر ان پڑھ ہے، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہے تو بہرحال دل کو روشن کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آؤ فریب و عشوہ فروش و کرشمہ ساز، تناز و شرمگین و گراں خواب و سرفراز، بیداد و داغ دیدہ و خوبار و غم تراز. گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے. یولی ایک کربلائی صلوات بھیجتے ہیں. اللہ عجل فرجہم. بس عدل الہی کا مظہر حسین ابن علی. بیٹا کل ہاں اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. خالی عدل کا نہیں، احسان کا حکم دیا. احسان کرو. جانا مجھے مصائب پتہ بالکل اسی لمحے ایک حدیث یاد آ گئی ہے اور میں وہ کہہ کے جا رہا ہوں بس ایک جملے میں. کسی مومن سے کوئی آپ کا نزاع فرض کیجئے ہو گیا، مولا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کوئی مومن اپنے کسی کام کے لیے تمہیں کوئی عذر دے تو اس عذر کو قبول کر لو، نہ عذر دے تو حسن نیت کرتے ہوئے اس کی جانب سے کوئی عذر بنا لو. جب دوسروں کے لیے مولا یہ بات کرتے ہیں تو گھر میں کیا ہے؟ عدل، احسان. احسان اس کے ساتھ زندگی گزاری. اب عبداللہ الحسین کا احسان ایسے ہے کائنات پر. اس کی واضح ترین مثال حر، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے کہتے ہوئے کہ کیا میرے لیے اب بھی کوئی توبہ بچی ہے؟ شب جمعہ ہے، توبہ کی رات بھی ہے. ہر مجلس امام حسین علیہ السلام ایک مہلت ہے حر کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے. مہلت ہے جی. ایک خطیب تھے ایران میں، گفتگو کر رہے تھے تو ناظم جو مجلس تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ مجمع تھا تو کہا کہ ایک ایک قدم آپ اٹھیں آگے آ جائیں. تو جب وہ خطیب آئے نا تو انہوں نے آ کر کہا کہ جو میری تقریر کا مقصد تھا نا وہ پورا ہو چکا ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے میں بھی یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جہاں کہیں زندگی میں جس مقام پر ہے نا اٹھے ایک ایک قدم آگے آ جائے. یعنی کیا؟ ایک ایک قدم آگے آئیں. یعنی کیا؟ یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اٹھو حسین کے نام پر ایک قدم آگے آؤ، پڑھنے لگو. اگر پڑھ رہے ہو لیکن قضا کر کے پڑھ رہے ہو، اٹھو حسین کے نام پر ایک قدم آگے آؤ، ادا کر کے پڑھنے لگو. اگر ادا کر کے پڑھ رہے ہو لیکن بہت تاخیر سے پڑھ رہے ہو، اٹھو حسین کے نام پر ایک قدم آگے آؤ، فضیلت کے وقت میں پڑھنے لگو. اگر فضیلت کے وقت میں بھی پڑھ رہے ہو، اٹھو حسین کے نام پر ایک قدم آگے آؤ، نماز شب بھی پڑھنے لگو. اگر کچھ غلط ایسا دیکھ رہے ہو کہ جس پہ مولا راضی نہیں ہے، اٹھو بنام اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اپنے نفس پرستی کو روکتے ہوئے اور اس گناہ کو چھوڑ دو. کچھ ایسا سن رہے ہو کہ جس پہ امام حسین راضی نہیں، زندگی میں اٹھو ایک مقام سے آگے آتے ہوئے حسینیت کے لیے. جہاں کہیں جو جس مقام پر ہے اٹھے امام حسین کے نام پر ایک قدم آگے آئے. یہ ہے حر. اور کہتے ہیں کہ کیا میرے لیے توبہ ہے کوئی؟ کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ. حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو. لیکن حسین کیا کرے؟ کل دشمن بن کر آئے تھے تو تمہارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا. آج دوست بن کر آئے ہو تو حسین کے پاس کوئی قطرہ آب نہیں کہ جو تمہیں دے سکے. کہ مولا میں تو شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر. سکینہ کی التش کی صداؤں نے حر کو بدل دیا. آمن الانصاف، کیا یہی انصاف ہے کہ ہمارے تو گھوڑے بھی پانی پئیں؟
ویسے تو تذکرہ کرنا تھا مجھے مولا مسلم ابن عقیل کا، لیکن وہ کل کروں گا اب انشاءاللہ، بنی ہاشم کی قربانیوں کا جب ذکر ہے. لیکن یہاں پر حضرت حر کے لیے زبان پر جملہ بھی ہے اور شب جمعہ بھی آ چکی ہے. تو عزیزوں کا مولا بس میں گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے. میرا بیٹا اگر میرے سامنے مارا جائے تو میرے دل میں یہ احساس ہو سکے کہ جو میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا اس کا کچھ تو مداوع میں نے کیا. حر کا بیٹا چلا، علی اس کا نام تھا، بے پناہ جنگ کی. جب زمین کربلا پر گرا، حر کہتا ہے میں نے جتنا جلد ہو سکتا تھا اپنے آپ کو سنبھالا اور میں پہنچا اپنے بیٹے کے لاشے پر. تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال حسین ابن علی میرے بیٹے کے لاشے پر پہنچے ہوئے تھے. میں نے کہا مولا مجھ سے خطا ہو گئی، تاخیر ہو گئی آنے میں. کہا اے حر کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے لاشے کو اکیلے ہو؟ میں آؤں گا اور میں آیا ہوں تیرے جوان کو اٹھانے کے لیے. بس آپ کی صدائیں بلند ہے، مصائب کو بدلا نہیں جا سکتا. جنہیں علی اکبر یاد آ رہے ہیں ذرا بابا سے بلند یا حسین کہہ کے تو گریا کر. مولا جب آپ کے بیٹے علی اکبر نے صدا دی تو حسین اٹھے پھر گرے، پھر اٹھے پھر گرے. جی یہ حر ہیں. لیکن حر کے بیٹے کی شہادت کے بعد جب حر خود گئے تھے، کیا عجب معافی ملی ہے. اللہ اکبر. یقین کرو کائنات میں اگر حر جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. جب حر کی پیشانی پر کسی نے پتھر مارا تھا اور وہ خون بہت بہ رہا تھا، تو اب عبد الحسین پہنچے تو امام نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا. تو شب جمعہ رونے کے لیے آئے ہیں، فرمایا اے حر یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے. کائنات کا بہترین تحفہ حر کو عطا فرمایا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا تو خون کا فوارہ ہوگا. ان اصحاب با وفا پر ہماری جانیں قربان. آج زیارت وارثہ ضرور پڑھنی ہے آپ نے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین. دیکھو انہی بزرگان سے جو مصائب سنے، انہی شہداء میں سعید ابن عبداللہ بھی ہیں، 90 برس کے بوڑھے صحابی ہیں. یہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے اور کہتے ہیں کہ مولا میں نہ تیر چلا سکتا ہوں نہ کمان کھینچ سکتا ہوں، لیکن میرے سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں. میرے سینے کی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں کہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک سکیں مولا. بس وہ مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے. امام کی نماز جاری تھی. سعید کبھی داہنے طرف جھک کر تیروں کو روکیں، کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکیں، اور کہتے تھے کہ اے پروردگار تو مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز نہ ختم ہو جائے. یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اب وفیت تو ابن رسول اللہ. مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ کہ انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو دنیا میں میرے آگے کھڑا رہا ہے نا، تو جنت میں بھی میرے سامنے ہوں. سعید نے کہا مولا ایسا لگا جیسے میرے سراہنے کوئی آ گیا ہو مجھے لینے کے لیے. کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے کے لیے آئے. کہ مولا ایسا لگا ہے کہ جیسے کوئی میرے شانوں پر بھی اپنے ہاتھوں سے دبا رہا ہو. کہ سعید یہ میرے بابا کائنات کے مشکل کشا علی ابن ابی طالب تجھے لینے کے لیے آئے. کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سینے سے کوئی تیر اور زخم صاف کر رہا ہو. کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ جنت کے سردار میرے بھیا حسن ابن علی تجھے لینے کے لیے آئے. جو رونے کے لیے یہاں آئے ہیں، میں اس سے بڑا جملہ تو کہہ نہیں سکتا. کچھ دیر بعد سعید نے کہا مولا میرے قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے. حسین سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً سعید کو زمین پر رکھا. کہ سعید ادب سے پیروں کو سمیٹ لے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے لیے. یا ابا عبداللہ الحسین مجھے 2 منزل اور چلنی ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے. خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں. جس صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تو کہتے تھے وَرْحَمِ السَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا،
اے اللہ تو ان چیخوں پر رحم فرما جو حسین کے نام پر بلند ہوتی ہیں، تو ان آنکھوں پر رحم فرما جن پہ حسین کے نام سے آنسو آتے ہیں۔ ایک اور منزل ہے کہ جہاں ایک جون غلام حبشی ہیں، ظاہر میں سیاہ فام غلام ہیں، کہا مولا کیا مجھے بھی اجازت ہے مرنے کی؟ کہا جون، ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے، جاؤ، ہم نے تمہیں اپنے نانا کے نام پر آزاد کیا۔ کہا مولا میں سمجھ گیا شاید میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے۔ کہے جون میرے نانا نے تفریق ختم کر دی تھی، بس اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ بس جون چلے، بے پناہ جنگ کی جب زمین پر گرے تو حسین پہنچے۔ حسین نے عجب کام کیا، وہ جو علی اکبر کے ساتھ کیا تھا نا، حسین جھکے، آہستہ آہستہ جھکے اور اپنا سر جون کے رخسار پر کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو جون کے چہرے کو روشن اور نورانی کر دے، تو جون کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ جون نے کہا اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا۔ آپ رو چکے، 1 دقیقہ شاید میرے پاس رہ گیا، چونکہ شب جمعہ ہے، میں امام حسین کے مصائب پر اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ کہوں گا، ایک لمحے کے لیے چلنا جنگ احد میں حضرت حمزہ کا لاشا رکھا ہوا تھا، جگر چاک تھا، ان کی بہن حضرت صفیہ آ رہی تھی۔ حضور کو کسی نے بتایا کہ آپ کی بھوپی حضرت صفیہ آ رہی ہیں حمزہ کے لاشے پر، کہ جلدی سے کوئی چادر ہے تو لے آؤ حمزہ کے لاشے پر۔ کہیں بہن کی نگاہ بھائی کے لاشے پر نہ پڑ گئے، بھرے میدان میں چادر کہاں سے ملتی؟ حضور نے اپنی ابا کو لیا، حمزہ کے لاشے پہ ڈال دیا۔ کوئی بہن کسی بھائی کا لاشا نہ دیکھے، کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا۔ حسین کے لاشے پر ایک بہن تھی جو دلِ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، نانا آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے خون میں غلطہ۔ شب جمعہ کربلا چلنا سلام، اس سے بہتر موقع ہو نہیں سکتا حسین کو سلام کا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین